السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بے تحاشا محبت کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کی جتنے بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے بے تحاشا محبت سے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ مخلوقات اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکیں۔ لیکن آج کے دور میں بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کیے ہوئے جو بندے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی پیاری اور آسان طریقے سے گزرے، ان کی زندگی بالکل آزادی کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، تاریخ کے کچھ اوراق ایسے بھی ہیں، تاریخ کے کچھ لمحات ایسے بھی ہیں جن لمحات میں کچھ اقوام نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ غلامی کی زندگی جو ہے وہ سب سے بدترین قسم کی زندگی ہوا کرتی ہے، خواہ وہ غلامی جانوروں کی ہو، خواہ وہ غلامی پرندوں کی ہو، خواہ وہ غلامی کسی بھی چیز کی ہو، یا وہ غلامی انسان کی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی رہنے والا اللہ کی مخلوق جو ہے وہ غلامی کی زندگی کو بسر کرنا پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو اٹھائیں، تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ کے اندر کس طریقے سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا۔ اس کی بھی کئی وجوہات تھیں۔ بعض لوگ تو ایسے تھے جو بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو گروی رکھ کر، اپنے بچوں کو غلامی کی زندگی دے کر اپنی بھوک کو بجایا کرتے تھے۔ بعض لوگ بھی ایسے تھے جو ظالم اور جابر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ظلم اور جبر کرتے ہوئے دوسری اقوام کو اپنا غلام بنا لیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ غلام بنے، ان کی بھی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہم کب دنیا کی غلامی سے آزاد ہوں گے، ہم آزادی کی زندگی کیسے بسر کریں گے۔ جیسے دنیا کے اندر رہنے والے جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے چرند اور پرند ہیں، ان چرند اور پرند کو جب آپ اپنے گھر میں غلامی کی زندگی میں لے آتے ہیں، جب ان کو آپ قید کر لیتے ہیں، ان کی زندگی آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جنگل میں رہنے والے بڑے خون خوار جو جانور ہوا کرتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کے سامنے ہونے کی، لیکن جب ہم ان کو غلام کر کے اپنے پاس قید کر لیتے ہیں، وہی جانور جو ہیں ان کی وہ بہادری، ان کی وہ طاقت، ان کا وہ رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو، جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، آزادی کی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا، تو وہ انسان جب غلام بنے تھے تو اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جب غلام ہر طرف تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہوتی تھی، ان سے جبر کا کام لیا جاتا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھیں، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نبی مہرباں حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کو دین دے کر بھیجا، وہ دین اسلام ایسا دین تھا، اس نے سارے غلاموں کو، سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا کیا، دین نے ہمیں آزادی کی زندگی بسر کی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک مذہب دین اسلام ہے، اس کے مد مقابل جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، ان تمام مذاہب کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو اگر آزادی کی زندگی، سکون کی زندگی، محبت اور پیار کی زندگی، امن اور سکون کی زندگی، اگر رزق حلال کمانے کی زندگی اگر عطا کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ بقایا جتنے بھی دین ہیں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندو مت ہو، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کو غلامی کی زندگی میں لے کر آتے ہیں، وہ پابند کر لیتے ہیں، لوگوں کو ذہنوں کو غلام کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم بتاؤ آزادی کی زندگی بہتر ہے کہ آج زندگی جیل کی زندگی بہتر ہے، تو وہ ہمیشہ ہر وقت یہی بات کہے گا، جو باہر کی زندگی ہے، جو آزادی کی زندگی ہے، وہ سب سے اچھی زندگی ہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، آج وہ امیر ہیں، بڑی بڑی خوراک ہے ان کے پاس، رہنے کی سہولیات ہیں، خواہ وہ کوئی حکمران کیوں نہ ہو یا کوئی عام رعایا کیوں نہ ہو، لیکن ان کی زندگی جو گھر میں گزرتی ہے، وہی سہولیات اگر ان کو ان کی جیلوں میں دے دی جائیں تب بھی ان کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے کوئی غریب آدمی ہو، جس کے گھر کے اندر فاقے ہوں، جس کو کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو،
اس کی گھر کی زندگی اتنی حسین و جمیل ہوتی ہے کہ اگر اس کو جیل میں ڈال کر اس سے جتنی مرضی اچھی خوراکیں دی جائیں لیکن وہ جیل کی زندگی کو، قید کی زندگی کو کسی صورت وہ پسند نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا تو پھر میرے اور آپ کو کس نے حق دیا کہ ہم لوگوں کی آزادی کو چھینے؟ آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے آزادی چھینی جاتی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے اہل و عیال کو مارا جاتا ہے، ان کی زمینوں اور جائیداد کو لوٹا جاتا ہے، گویا کہ ان کو آزادی سے سانس لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح طور پر اعلان کیا، ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، جو کافروں سے دوستیاں کرتے ہو، جو کافروں سے اپنے تعلقات بناتے ہو، جو کافروں سے بغل گیر ہوتے ہو، جو کافروں سے کھانے کھاتے ہو، جو کافروں کے ساتھ تعلقات بناتے ہو، یہ بات یاد رکھ لو، جب بھی دنیا کا کفر تم میں طاقت میں زیادہ ہو جائے، وہ تم پر غلبہ پائیں گے، تو وہ جب غلبہ پائیں گے وہ اپنی دوستی کو تبدیل کر کے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ پھر ایسے دشمن بنیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ برا بھلا کہیں گے، تمہیں مارے پیٹیں گے، تمہارے ساتھ ظلم و زیادتیاں کریں گے۔ آج اگر دنیا میں دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، سب سے زیادہ امن، سکون اور پیار کی زندگی بسر کرنے والا، کی دعوت دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ دنیا کے اندر بربریت پھیلا رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جو آزاد لوگ ہیں ان کو قیدی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو آزاد لوگ ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان پر زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف مسلمانوں پہ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو محبت کا درس دیتا ہے، جو امن کا درس دیتا ہے، جو سکون کا درس دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہو، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح سے رہو، یہاں تک کہ ہمارا اسلام، دین اسلام جو ہے وہ یہاں تک ہمیں حکم دیتا ہے، اگر کوئی آپ کے ہمسائے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، تم ان کے ساتھ بھی محبت کرو، ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرو، تم ان کے ساتھ بھی لین دین کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ یہ دین اسلام کی خصلیت ہے جو ساری دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ آؤ محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ پیارے پیغمبر کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو لوگ تھے جو غلامی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو اپنے معبودوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، اگر ان کو زندگی عطا کی، اگر ان کو آزادی کی زندگی عطا کی، اگر ان گھرے ہوئوں کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ محمد الرسول اللہ نے اٹھایا۔ اگر ان در در پہ جھکنے والوں کو اٹھایا تو محمد الرسول اللہ نے جھکایا۔ جن کے اندر سے غلامی کی بدبو آتی تھی، جو اپنی غلامی میں پس چکے تھے، جو اپنے بچوں کو جو بیچ چکے تھے، جو نسل در نسل غلام بنتے آ رہے تھے، اگر ان کو آزادی دی، اگر ان کو چھوڑا، ان کو کھلی فضاؤں میں چھوڑا، ان کو اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت دی، تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ چرند پرند اڑتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں آسمان پہ جب یہ پرندے اڑتے ہیں۔ ان کے اڑنے کو دیکھو، کتنے مزے کی فضائیں لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اڑتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، مرضی سے سانس لیتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے، لیکن انسان کتنا ظالم ہے، ان کو پکڑ لیتا ہے۔ ان کو سونے کی خوراک بھی دو گے تو یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر یہ تو چرند ہیں، یہ تو پرند ہیں، یہ تو اللہ کی مخلوقات ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری مخلوق، اشرف المخلوقات جو ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ آج ہم نے انسان کو سانس لینے کی اجازت ہم نہیں دیتے، انسان کی سانس کے اوپر بھی ہم نے قبضہ کر رکھا ہے، انسان کی خوراک کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ آج انسان کے بچے دودھ کے مارے بیچارے مر رہے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے نہ مسجد میں جا سکتے ہیں مسلمان، نہ ہی اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنے گھروں سے باہر آ سکتے ہیں۔ کیسے کیسے ان کو ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں، کس طرح سے ان کو برگلایا جاتا ہے، اور کیسے ان مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ ہائے، آج ان کی آزادیوں کو ہم کیوں چھینتے ہیں؟ کس نے ہمیں حکم دیا؟ کون ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطانیت ہمیں اس طرف لے کر آتی ہے کہ مسلمانوں کو قیدی بنا لو اور لوگوں کو قیدی بنا لو۔ آؤ لوگو، آؤ اپنی زندگی بسر کرو، زندگی بسر کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی دی ہے۔ حسین لمحات ہیں،
چند سالہ زندگی ہے، بڑے حسین لمحات ہوتے ہیں، ان کو آزادی کی زندگی بسر کرو، چھوڑو غلامی کے زنجیروں کو توڑ دو۔ کیا ہے غلامی؟ غلامی کی زندگی جو ہے اس سے بہتر ہے انسان نہ جیے، اگر جیے تو آزادی کی زندگی سے جیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور آزادی پر عمل کرنے کی اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی اور اپنی آزادی ذہنی طور پر، اپنی مرضی کے طور پر اور اپنے مذہب کے مطابق جو ہمیں آزادی ملتی ہے اس کے مطابق ہم کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔